Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمدللہ رمضان کے بعد یہ ہماری پہلی مجلس ہے شوال کی پہلی شب جمعہ ہے ایام حج کی برکات شروع ہو چکی ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے بڑے آسان اور بڑے عمدہ طریقے سے اللہ نے ہمیں رمضان کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائی جو کچھ بھی باتیں ہوئی رمضان میں اللہ پاک ان سب پہ ہمیں اب پورا سال عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے سننا آسان ہے عمل کرنا مشکل ہے مزہ تو تب ہے انسان سننے کے ساتھ اس پر عمل کی بھی کوشش شروع کر دے حدیث ذہن میں ہے اس وقت ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام افضل ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں فرماتے ہیں یہ بخاری کی صحیح بخاری کی حدیث ہے جو آپ کے خطبہ میں پیش کی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل اسلام کون سا ہے ماشاءاللہ واٹ اے بیوٹیفل کوشچن کتنا خوبصورت سوال کیا ہے صحابہ کو شان عجیب ہے ماشاءاللہ پوچھنے والے بھی کمال اور بتانے والا بادرجہ کمال کتنا مختصر سوال پورا دین پوچھا انہوں نے پورا دین اسی طرح جواب اللہ کے نبی نے مختصر ایک ہی لفظ میں پورا دین سمجھا دیا پتہ چلا کہ اسلام کی بھی دو قسمیں ہیں ایک اسلام ہے ایک افضل اسلام ہے جہاز میں بیٹھتے ہیں نا ایک سیکنڈ کلاس ہے ایک فرسٹ کلاس ہے جو لوگ فرسٹ کلاس میں بیٹھے ہوتے پیچھے والے جھانک کے دیکھتے ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے فرسٹ کلاس جو ہے دیکھیے ہمت نہیں ہوتی وہاں تک جانے کی بھگوان جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ کوئی چیز بھی آپ نے ایسی نہیں چھوڑی کہ جو ہم اللہ کے حضور میں حاضر ہوں گے
تو ہم کہہ سکیں جی ہم اس کا علم نہیں تھا. کل جب حاضر ہوں گے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جنت تو سنی ہم نے، لیکن جنتان والا کیا معاملہ ہوگا. سبحان اللہ. ایک جنت یہ ہے کہ آپ اس کی تعریف کرتے کرتے نہیں تھکتے. لَهُمْ مَا يَدَّعُونَ. سبحان اللہ. لَهُمْ مَا يَدَّعُونَ. کیا کہ اللہ تعالیٰ کریں ان کو خوب خوان پیش کی جائیں گی جنت کے اندر. عجیب انداز ہوگا ان کا، عجیب. اللہم آیتان. یہ نہیں کہ وہ ڈیمانڈ کریں گے یا کچھ منہ سے بولیں گے. کھا رہے ہیں، ڈش سامنے رکھی ہے، ذہن میں خیال ہے مزہ نہیں آ رہا ہے اس کا، بس اتنا سوچنا ہوگا. ڈش غائب، دوسری ڈش آ گئی، فوراً اسی وقت پھر شروع کیا. بٹیرے بنے ہیں لیکن اس میں کچھ وہ مزہ نہیں آ رہا. بٹیرے ختم، دوسرے ڈش آ گئی اسی وقت. نمایتہ جو انسان سوچے گا یاد دل کرتا ہے وہ لباس پہن لو، سب خیال لباس آئے گا، بنے گا، تیار ہوگا، انسان سے بند کر دے گا. وذالک العزیز. کوئی مشکل نہیں اللہ تعالیٰ کی کوئی کام. اس کا نام ہے ایمان، ایمان بالغیب. تو جو جنتان ہوں گی اس کے کیا معاملات ہوں گے مجھے بتائیں. یہ دو جنتیں ہوں گی ان کے خان میں. باہمت لوگ جو ہے، دیکھیں ریس ہوتی ہے نا، ریس میں لوگ جو بھی شامل ہوتے ہیں، جس سے پوچھو کس چیز کوشش کرے گا فرسٹ آنے کی، کوئی نہیں کہے جی میں تھرڈ آنے کی کوشش کر رہا ہوں. ایوری باڈی ول سے آئی وانٹ ٹو بی فرسٹ. امتحان میں بیٹھتے ہیں لوگ، سیریس لوگ، پھر کیا ہے کہ میں وانٹ ٹو بی فرسٹ کلاس لینی ہے میں نے. ہمت والے لوگ ہیں نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اسلام ہے ایک افضل اسلام ہے. بولے سبحان اللہ. تو افضل اسلام کی کیا شان ہوگی؟ افضل کی شان یہ ہوگی اس کی نماز بھی افضل. دیکھیں اسلام جو ہے وہ ایک چیز تو نہیں ہے نا، بوٹی کا نام تو نہیں ہے. اسلام کا مطلب کمپیکٹ سارا کچھ اس میں ایوری تھنگ. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرآن، تلاوت، جو کچھ بھی ہے اسلام کی شاخ ہے. جب اسلام کا نام لیا سارا اس میں آ گیا. جب اس نے سوال یہ پوچھا افضل اسلام، یہ ہر چیز کا پوچھ لیا انہوں نے سوال. ماشاء اللہ. افضل نماز کون سی ہوگی؟ افضل روزہ کون سا ہوگا؟ ظاہر جس کی افضل نماز ہوگی، افضل روزہ ہوگا، افضل حج ہوگا، افضل عمرہ ہوگا، تو پھر آخرت میں ہر چیز افضل ہوگی اس کے لیے. ماشاء اللہ ہر چیز افضل ہوگی، ہر مقام افضل ہوگا اس کا، ہر درجہ افضل ہوگا، سپیریئر پرسن ہوگا. ماشاء اللہ ہے یا ایسے نہیں ہے؟ مرضی بھی ہماری ہے، ہمت رکھتے ہیں تو افضل اسلام حاصل کریں. انہیں ٹھیک ہے ایک تو دو مکان بنا دے رہے تھے، ٹھیک ہے گڈیاں خرید دے رہے ہو اور کی محنت ہوتی. پھر اپنے اپنے ذوق کی بات ہے کہ جب ایسی حدیث سنے تو آدمی الرٹ ہو جاتا ہے. الحمدللہ میں کس دنیا میں جا رہا ہوں، کچھ دنوں بعد میں نہ پہنچے نا دھوں قربانی تکلیف برداشت کروں نا، یا افضل جنت کیوں نہ لوں. ایک جنت عام جنت کا یہ حال ہوگا جو کامن ہوگی، سبحان اللہ، تو اس جنت کا کیا حال ہوگا جو افضل جنت ہوگی. اور کتنا آدمی پچھتائے گا کہ یار مجھے 70 سال زندگی دی، 80 سال زندگی دی، چلتے پائے بھی بڑا مستیاں مارتا رہا. جوانی میں کہتے ہیں مشکل ہے، کم بہت نے، تھوڑا پھر اور عمر یہ کہتے ہیں ذمہ داریاں بہت آ گئی نے، کی کریے. پھر بڑھاپا آ گئی جی ہم کی کریے، کھانگی نہیں جہاں چڑھتے مدد کی جائیے. ایسی کوئی پہلو نہیں. بات یہ کہ جس پوزیشن میں آدمی ہے الحمدللہ لگ جائے. جن کے ٹارگٹ دنیا ہوتے ہیں وہ دنیا پہ لگے ہوتے ہیں، انہوں نے دنیا کو سلیکٹ کر لیا ہوتا ہے. ان کا چلنا پھرنا اٹھنا کھانا کمانا سفر حج سب کچھ دنیا میں ہی ہوتا ہے. ان کی آگے کنسیپٹ دنیا ہے. حج پہ جا اب دیکھنا حج پہ جا رہا ہوں دنیا کتنی کماؤں گا، کچھ نہیں. تو پھر دنیا کی دعائیں مانگنا شروع کر دیں گے، یا اللہ آگے ہمارا یہ کام بھی کر دے، ہمارا وہ کام بھی کر دے، ہمارا فلاں کام بھی کر دے.
کوئی نہیں کہتا تھا 2 جنت عطا فرما دے. جن کا مقصد دنیا ہے وہ ہر جگہ دنیا کی تلاش کرتے ہیں، نماز میں بھی، روزے میں بھی، حج میں بھی، دنیا میں. جس کا مقصد آخرت بن جائے. سبحان اللہ. تھوڑی سوچ بدل جاتی ہے، ہر چیز میں کیا جاتی ہے، آخرت آ جاتی ہے، آخرت کی ڈیمانڈ آتی ہے ان کی. ایسی حدیث ان کے سامنے آتی ہے کہ صحابی پوچھتے ہیں سبحان اللہ ای الاسلام افضل. سارے صحابی لگ گئے اس طرف کہ چھوڑو چھوٹے اسلام پہ کیا جانا، بڑے اسلام پہ چلو جو سب سے افضل ہے. افضل نماز ہوگی، افضل حج ہوگا، افضل عبادت ہوگی، افضل دعا ہوگی، افضل قرب الہی ہوگا. کتنی بڑی بات ہے. کتنی دیر؟ تھوڑی دیر ہے، بہت تھوڑی دیر ہے زندگی. دیکھتے دیکھتے بعد کال انسان کے کالے سفید ہونے شروع ہو جاتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ سفید کدھر سے آگے بات. بہت عزیز انسان اپنے اس طرف چل رہا ہوتا ہے، ہر روز اللہ اس میں تبدیلیاں آ رہی ہیں جو کھینچ کے لے جا رہی ہے اس طرف. جس نے شعور کی آنکھ کھول لی اس نے بھی اس کام مستقبل ہو جاؤ. تو سوال جو اس نے کیا تو جواب تو موجود تھا. بولے سبحان اللہ. جواب کرو. اللہ نہیں ہے. میں بتاتا ہوں تمہیں طریقہ افضل اسلام والے بننا ہے، تم نے افضل بننا ہے آخرت میں. تم بتاتا ہوں باتوں سے تو آتا نہیں ہے، گپوں سے تو آتا نہیں ہے، سنے سے تو آتا نہیں ہے، ڈرامے بازی سے تو آتا نہیں ہے. یہاں یہ کام تو جو اللہ تک پہنچنے وہ سارا مجاہدے سے آتا ہے، محنت سے آتا ہے. آج محنت کرو کل پھل کھاؤ. دنیا ہمیں جو زندگی دی ہے یہ دی کس لیے؟ اللہ تعالیٰ نے دی. اللہ تعالیٰ نے محنت کے لیے دی ہے. کل زمیں ہستی میں تو برا ہے مانند احباب، اس زیاں خانے میں تیری زندگی ہے. ایک تو یہ زندگی جو ہے اس میں جو نقصان آزمائش کے لیے تیری زندگی دی گئی ہے، وہ تو ایک بلبلے کے مانند ہے اس دنیا کے اندر. آگے پیچھے لوگ نکلتے جاتے ہیں، ہمارا کوئی نکل گیا، کوئی دن گیا، وہ مر گیا، وہ سننے وہ ختم وہ ان کی ہے، ساتھ نکلتے جاتے ہیں لوگ. لیکن وہ کہتا ہے میں نے تھوڑی جانا ہے. اس زیاں خانے میں انتہا ہے زندگی. اللہ نبلوکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال. آزمائش انسان پہ چلتی ہے زندگی کے اندر. ہمت کرے آدمی، جس نے جوانی میں ہمت کی سبحان اللہ بڑے میٹھے میٹھے پھل ملتے ہیں اس کو. پھر جوانی ہو، ہمت ہو، سبحان اللہ کیسی کیسی عبادت انسان کر جاتا ہے. پھر اس کا انتظار نہیں کرتا کہ گولی جیب میں رکھی ہوں، دوائیں کھا رہا ہو، چلو مزے چل رہے ہیں. دوسروں کو باہر کرتا ہے، زکام کھانسی کرتا ہے، دوسروں کو بھی تو کھانستے ہی ہے. کیوں جائے گی زندگی بھائی؟ کتنا جمع کر لیا؟ یہی افضل اسلام پہ کون سے اللہ تعالیٰ نے بتائیے افضل؟ اللہ نے بھی جواب دیا، بڑا مختصر جواب دیا. من سلم المسلمون من لسانه او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مشکل نہیں کہ اس شخص کا اسلام افضل ہوگا، اس شخص کی نماز افضل ہوگی، اس شخص کے درجات آخرت میں افضل ہوں گے، اس شخص کی جنتیں افضل ہوں گی، اس شخص کی حوریں سب سے زیادہ خوبصورت ہوں گی، اس شخص کو سب سے زیادہ قرب نصیب ہوگا اللہ تعالیٰ کا، اس شخص سے اعلیٰ درجات ہوں گے، اعلیٰ بلند نہیں ہوگا. گپے مانا نہیں، اللہ نے عمل دے دی ہے. بولے سبحان اللہ. کرو، لاؤ زور پترو، لاؤ اس پہ زور. ایک من نہیں دیا. کیا دیا؟ مسلم من لسانه. اس شخص کا ہر چیز افضل ہو جائے گی جس شخص کے زبان ایسی ہو کہ اس نے اپنی زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائی ہو. ہاں ہمارے ذہن میں گیا کس کا اسلام افضل ہوگا؟ جس نے یہ تہجدیں ماری، یہ قرآن کی تلاوت ہے، بس عبادتوں جانتے ہیں یہ عبادت ہے، فلاں عبادت ہے. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو،
ان طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی قلوبیاں. اللہ کی عبادت کے لیے تو بڑے بڑے فرشتے موجود ہیں، میری تیری سجدے اور تہجدیں کہاں کہاں ہیں. یہ تو شکرانے کے طور پہ اللہ پاک نے رکھا ہے جو ادا کرتے ہیں، ورنہ ان کی کیا حیثیت ہے. اصل تو چیز ہے کہ انسان ہو، خبائث پہ کنٹرول ہو، رذائل پہ کنٹرول ہو، دنیا میں رہ کے دنیا سے نفرت کرے. سبحان اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑے، لذات دنیا کو ترک کرے اپنے رب کو پانے کے لیے، حرام کو ختم کرے. بڑا ایک نسخہ دے دیا اللہ پاک، اللہ کے نبی نے من سلم مسلمون من لسانہ، کہ جس کی زبان ایسی ہو جائے کہ اس کی زبان سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. سبحان، کیا زبان ہوگی مجھے بتائیں آپ، کیا قیمت ہوگی اللہ کے دربار کے اندر زبان میں. یہ زبان جب ہلتی ہے نا تو جو مانگتا ہے اللہ وہ دے دیتا ہے. ایک سیکنڈ لگتا ہے، اللہ بارش چاہیے، بادل آ جائیں گے، گرجیں گے، گھٹائیں آ جائیں گی ٹھیک دھوپ کے وقت، اور بارش چھم چھم برسنا شروع ہو جائے گی. اس زبان کی اللہ کی کتنی قیمت ہے. جیسے میں چاہتا تھا اس نے اس زبان کو ویسے بنا لیا. اس زبان سے جب اللہ کی تعریف کرے گا نماز کے اندر، تلاوت قرآن کرے گا، عمرہ حج کرے گا، شان نرالی ہو جاتی ہے اس چیز کی. ہم محنتیں دوسری چیزوں پہ کر رہے ہیں. محنت وہ کرو جو پروگرام اللہ پاک نے ہمیں دیے ہوئے ہیں. رمضان بھی ضائع کر دیا اپنی خواہشات کے تحت، جو پروگرام اللہ نے رمضان کا دیا وہ نہیں کیا ہم نے. اس میں تتقون کہا تھا کہ جب رمضان سے نکلو تو متقی بن کے نکلنا، کہا تھا نا، کتنے نکلے ہیں. ہاتھ مسلح پکڑے کرے، کوئی عمرے سے واپس آ رہا ہے، کوئی حج سے واپس آ رہا ہے. میں تو تقوی کے لیے تمہیں رمضان دیا 30 دن کیا گیا تم نے، متقی کتنے بنے. متقی ہوتا ہے کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کا مطلب ہے یقین. کس کا یقین درجے پہ پہنچا ہے، ایمان بالغیب پہ آ گیا اللہ تعالیٰ کے. اس کی تو پریکٹس کرائی رمضان میں. یہ بھوکے ہو جاؤ کچھ نہ کھاؤ، اور اتنا ڈر ہو کہ بے شک تنہائی میں بیٹھے ہو، بھوک کتنی لڑ گئی ہو، آپ نہیں کھائیں گے. یہ ایمان بالغیب ہو گیا الحمدللہ. یہ تو یقین ہو گیا انسان کا. یہ تو یقین ہے، اسی کی پریکٹس ہے. کتنا خوف اتنا ہو جائے کہ ہر وقت اللہ سامنے ہو کہ میں کام نہیں کروں، گردن کر جائے میں نے نہیں کرنا ہے کام. میرا مولا مجھے چیز روزے نہیں کرتے، میں نہ پینا بابا، پانی نہ پینا، میں نہ روٹی کھانی. تو کس طرح کھائیں یار؟ روزہ آ رہا، میں روزہ رکھے. مومن کا روزہ تو ساری زندگی روزہ ہوتا ہے. افطار جنت میں ہوگی اس کی. اس کی افطار تو جنت میں ہوگا. سب سے پہلا کھانا جو دیا جائے گا جنتی کو، پتہ ہے وہ کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، جنت کی فش ہوگی. اب پتہ نہیں کیا لذیذ فش ہوگی. پہلا کھانا ہوگا جنتی کے لیے. کیا ابھی افطار کرتے ہیں آج، بڑا روزہ تو رکھ کے ہے. یہ روزہ رکھے نا. انسان بننے تو زبان، بچے کو بھی تکلیف نہ ہو آپ کی زبان سے. زبان کی تکلیف تو اتنی زبردست ہے، اتنی زبردست. سب زخم ہیل ہو جاتے ہیں لیکن زبان کا زخم ہیل نہیں ہوتا ہے. اتنی زبردست ہے زبان ہی. جو ایک دن 30 سال کی رغبتیں ہوتی ہیں، محبتیں ہوتی ہیں، ایک ساتھ سوئے ہوتے ہیں، میاں بیوی، زبان ہلی نہیں، طلاق، جدا ہو جاتے ہیں ایک سیکنڈ کے اندر. یہ زبان ہے. ایک سی بات سے برسوں کے یارانے گئے، آخر اتنا تو ہوا کچھ لوگ پہچانے گئے. ایک بات سے تھے پرسوں کے دوست ہوتے ہیں، لیکن زبان ہلی رشتے ختم. اور زبان ہلنے کے بعد جب رشتہ ٹوٹ جائے، توڑنے کی بہت کوشش کی جاتی ہے لیکن جڑتا نہیں ہے. پھر وہ زخم یاد آ جاتا ہے اور رسنے لگتا ہے، اس میں پھر مرچیں لگنے لگتی ہیں. زبان کا زخم ہے نا. ایک ثابت
سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے خطرناک چیز مجھے بتا دیں. سب سے خطرناک چیز. کیا مطلب خطرناک سے؟ جو جہنم میں جانے والی چیز ہے. خطرناک تو ایمان والوں کی سب سے بڑا خطرناک کیا چیز ہے؟ جو جہنم کی طرف گائیڈ کرے آپ کو, جو جہنم کی طرف آپ کو لے جائے, وہ خطرناک چیز ہوتی ہے. ابھی جو باتیں کر رہا ہوں یہ سننے کے لیے نہیں, عمل کے لیے باتیں کر رہا ہوں آپ سے. عمل میں چاہیے زندگی ہمارے. یہ تزکیے کی مجلس ہے, باتوں کی تو نہیں ہے. تو کیا رسول اللہ مجھے عجیب عجیب ثابت دیں, کتنی بڑے پیغام دیں, مجھے سب سے خطرناک چیز بتا دیں. کون بیوقوف ہوگا مسلمان پتہ ہونے کے بعد اس چیز سے نہ بچے, اور نہیں بچے گا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس خطرے میں وہ نہ پھنسے؟ ہو سکتا ہے اس طرح. اللہ نے جواب نہیں دیا. بولے سبحان اللہ. دیکھیں انداز جواب کیسے دیا. جواب نہیں دیا آپ نے, بس ایسے کر دیا. سبحان اللہ. دو ہاتھ دو انگلی مبارک سے زبان شریفہ نکالی, پکڑ لیا اس کو. بس سب سے خطرناک چیز یہ ہے. بولے اتنی یعنی کس طریقے سے بتایا, اس کی اہمیت آپ سمجھیں کتنی زبردست ہے. کیا سوال کیا, ایک خطرہ یہ دیکھ خطرناک یہ زبان ہے. ساری زندگی لوگوں نے مجاہدے کرتے ہیں ان چیزوں میں. میرے بھائیوں, عبد نیازی بہت بڑے ناکامی تھے, بہت اللہ والے انسان تھے. عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ علیہ عاشق رسول تھے, بہت درجے کے بزرگ تھے. کیا صفت تھی ان میں, کیا بات کی, آپ کے چہرے پہ تو نور کیوں ہے؟ انہیں یہ کہنا کہ میں عاشق رسول ہوں, میں تہجد گزار ہوں, فلاں ہوں. تو میں نہ دسنا کہ نہیں بتایا. سنو گا اپنا ان کا نا, واقعہ نہیں سنو گا, وہ بتاتا ہوں آپ کو. تو میں نہ دسنا کہ نہیں بتایا. چہرے پہ نظر ہی نہیں ٹھہرتی آپ کی, اس قدر نورانی چہرہ ہے آپ کا. دیکھیے عشق عاشق ہو جاتا ہے. کہتے ہیں بس ایک حدیث سنی تو اس پہ عمل کیا ہے میں نے. بولے سبحان اللہ. اس کا رنگ ہے سارا کیا کہ غیر محرم کو نہیں دیکھنا زندگی میں. سبحان اللہ. کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھیں اندھی کر لی. میں یورپ بھی گیا, انگلینڈ بھی گیا, اور جاپان بھی گیا, نہیں میں قسم اس ذات کی کھا کے کہتا ہوں کہ میری نظر کبھی اٹھی ہی نہیں کسی طرف. حدیث پہ کنٹرول کر لیا. یہاں کو بچہ حیا آ جائے گی. سبحان اللہ. اور جس میں حیا آ جائے, اللہ اکبر, کہتے وہ یہ حیا تو ہے جو دیکھ رہے. انتقال ہوا تو کہتے ہیں اتنی نور تھا ان کے چہرے پر, ہزاروں لوگ گواتے اس چیز پر. نہیں یہاں نہیں اٹھے گی میری اب کسی غیر محرم کو نہیں دیکھوں. بھائی یہ مجاہدات ہیں. دیکھو نا, نمازیں شمازیں سب پڑھ لیتے ہیں, اس میں کوئی مجاہدہ نہیں ہے. یہ عادت رمضان 30 دن کیا کمال کیا ہم نے. 30 دن کے بعد دل ہی نہیں کرتا کھانے کو. دل نہیں کا زبردستی آدمی کھایا جاتا ہے. بس عید آ گئی, عید آ گئی, عید آ گئی. یاد رمضان کو کر لیتے. ہیبٹ عادت بن جاتی. ہفتہ تہجد اٹھنے شروع ہو جائیں, آپ تہجد گزار ہو جائیں گے. عادت. لیکن ایک چیز جو ہے عادت نہیں بنتی, جس پہ اللہ ترقی دیتا ہے. بولے سبحان اللہ. وہ منکریات ہے, اس کے ساتھ نفس اللذات ملتی ہیں چیزیں. اس دنیا کو چھوڑنا, ترک دنیا جو ہے نا, سب سے بڑا پردہ جو اللہ کے درمیان جو لگتا ہے, یہ خبیث دنیا ہے. جب تک دنیا کی لذتیں ہوں گیا, در بدر کر دیتی انسان کی دنیا. در بدر مانگتا پھرتا ہے دنیا کو ہر کونے سے. حالانکہ مقسوم لکھ دیا گیا اللہ تعالیٰ, کہ تیرے مقدر کو تیری کمر پہ میں نے لکھ دیا پاگل, تیری کمر پہ میں نے لکھ دیا. کہ صاحب تھے ان سے بات کر رہا تھا, اتنے دنوں سب کچھ کیا, تیرے کچھ پیسہ جمع ہوا تیرے پاس؟ جیسے جی کل دسنا جی, پھر کچھ نہیں. میں نماز کی نہیں گئی,
کنی بازار میں چڈیو سے 10 منٹ میری بڑا زندگی کا ٹل لگا لیا جی میں نے. آیا ضرور لیکن لوگ لے گئے مجھ سے, ادھر دھار لے لیا, اس نے ادھر دھار لے لیا, لیکن میں سچ چاہتا ہوں میرے کو کچھ نہیں کر سکتے. سود میں نہ کھاتا, میں نے پتا تجھ نصیب کتنی اس میں. سود میں نے نہیں کھایا, گناہ میں نے نہیں کیا, مطلب قرض میں نے نہیں لیا. مگر 2 چیز یاد رکھنے سے بزنس کرو, سود نہ لینا اور قرض نہ لینا. یہ کام کرنا جا کر کاروبار کرنا, ضرورت نہیں کیا. پیسہ بہت آتا رہا لیکن جو مانگنے والا ان کو دیتا رہا. نہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں. کیوں؟ بالکل صحیح بات ہے. آپ کی مقدر میں جو پیسہ لکھا ہے, دنیا میں بھیک مانگتے پھرے آپ, جاپان میں, انگلینڈ میں, جہاں مانگتے پھرے. جتنا آپ کی قسمت رکھے نا رزق, آپ کو ملنا بھی اتنا ہی ہے. اگر زیادہ آ گیا مانگنے سے, وہ آپ کا نہیں ہوگا, آپ کو ہوگا نہیں. وہ جس کا ہوگا وہاں تک پہنچ جائے گا, وہ خود تو خود پہنچ جائے گا. تجربہ کر کے دیکھ لیں. چور کا وہ چور لے جائے گا, ڈاکو ہوگا ڈاکو لے جائے گا, چیزیں چھیننے وہ چھیننے والا لے جائے گا, لیکن بے ثواب جائے گا. اس مانگنے سے جو آپ کو وقت ضائع کیا آپ نے زندگی پر, اور دنیا کے اگر ہاتھ پھیلاتے رہے آپ اس دنیا کی خاطر, کتنا وقت ضائع کیا آپ. یہی ہاتھ آپ اللہ کے آگے اٹھا دیتے تو اسی مال میں آپ کی برکت عطا فرما دیتے. بولے سبحان اللہ. محنت کی کہنے دیکھ کتنی بڑی بات ہوتی ہے لگنے کی. اس زبان پہ محنت کر جائیں, سبحان اللہ. صرف اس زبان پہ آدمی محنت کر جائے کہ چھوڑو یار 5 وقت نماز فرض, الحمدللہ, فنش, اینف, ریسٹ آف تھنگ فائن. کوئی ہے ہی نہیں. اور حج ایک دفعہ زندگی میں کیا ٹھونگے مارنے بار بار جانے, ایک حج پکا حج کر لو بس, الحمدللہ. اس حج سے اپنے اللہ کو راضی کرا عرفات میں بیٹھ کے. کیسے راضی ہوگی اس حج پر؟ آپ کو پتہ لگ جائے گا. کیا کہ اللہ عرفات میں لے آیا, گناہ تو وہ دوتے ہیں, اور میں گناہ کرنا ہی نہیں, میں کچا کرتا ہوں. اس لیے تم نے مجھے بلایا تھا, 2 تو نے دیے, آنے دوبارہ نہیں دوں گا اپنے جسم کے اوپر. حج قبول ہو گیا. کام کا روز ٹکٹ کٹانا, جانے اپنا یہ وہ, کیا وہ بڑے درجے کے لوگ ہوتے ہیں جو بار بار جاتے ہیں. اب ان کا رخ بدل جاتا ہے حج کا. وہ مشاہدے کے لیے جاتے ہیں, جیسے میں حضرت تھے, ان کو تجلیات ملتی ہیں, تجلیت روحانی ملتی ہے اللہ تعالیٰ. وہاں ان کو بلایا جاتا ہے کہ اگلا درس تمہارے سال حج میں عرفات میں دیا جائے گا. ان کے ہم کیا مقابلہ کریں گے پہلے, ہمارے پاس کیا, ہم تو جاتے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے. بولے سبحان اللہ. کام یہ کرنے کے دیے. میں ایک دن حج پہ گیا تھا, صاحب مجھے مڑ کے دیکھا, تو کیا کرنے ہے مجھے کہتے مارے گے بھائی. اگر میں بولتا ہوں حج, کہتا بھی تیرا حج ختم نہیں ہوتے رہے. اب کیا میں جواب دوں, میں بھی عاشق تھا نا, میں کی کرنا, میں تو دیکھنا ہے. چپ ہو گئے سمجھے نا, ایسا کر دیا چہرہ. میں تو آپ کو دیکھنے ہے, میں کی کرنا ہے, حج کا نام ہی نہیں. پھر انہوں نے مجھے جواب دیا کہ بہتر وہی تھا جو کام تجھے دیا ہے نا, اس کام پہ لگا رہتا ہوں. سبحان اللہ. افسد کام وہی تھا, جا اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھتا, جا کے ذکر کراتا. تو کیا ہے کہ گھومتا پھرتا ہے. یہ حضرت تمہیں نسل سمجھیے, میں کھانا کعبے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. تو میرا مقابلہ کر رہا ہے. یہ کہا نا کہ میں تو کچھ اور دے کر ہوں, یہ بیٹھ کے میں خود تو نہیں آیا. اگر میں خود آیا ہوتا تو میں اپنے ٹکٹ کاٹتا, اپنا پیسہ لاتا. میرے پاس تو 1 پیسہ بھی نہیں ہے, میرے پاس تو پاسپورٹ بھی نہیں تھا, اور بالکل نہیں تھا. یہ تو 1 ہفتہ پہلے آیا کہ یہ پاسپورٹ, یہ آپ کا ٹکٹ, یہ جہاز کا جناب, جہاز تک آپ کو چھوڑ جائیں. مجھے تو بلایا گیا ہے. مجھے پتہ نہیں کون سے مشاہدے سے گزارا جائے گا, وہاں کس سٹیج سے گزارا جائے گا. حال کی زبان مجھے بتا رہے ہیں. اور تو یہاں کہاں آ گیا چمچے, چل بھاگ, جہاں جو تجھے کام دیا اس کام پہ لگا. تیرا حج بھی وہی ہے, تیرا عمرہ بھی وہی ہے, تیرا مدینہ بھی وہی ہے, تیرا مکہ بھی وہی ہے. صوفی کرتے ہیں, اس کے لیے ایک چیز چاہیے بس, یاد کو مرید بننے کے لیے وقت ضائع نہ کرے. کیا چاہیے؟ ایک چیز چاہیے,
کیا ہے چیز جس کی رمضان نے پریکٹس کرائی ہے. رمضان تو تصوف کا مہینہ تھا, یہ تو صوفیوں کا مہینہ ہے. یہ کون میں کیوں بٹھایا تھا؟ اعتکاف کیا تھا؟ یہ تو صوفیوں کی منزل ہے ساری. عام آدمی کو کام ہی نہیں تھا. یہ سارا صوفیوں کا مہینہ تھا, روحانی مہینہ تھا. کوئی چیز چاہیے جس کے لیے ہم نے رمضان دیا تھا, وہ کیا تھا؟ یقین. کیا چاہیے؟ یقین. اور اللہ کی سنت الہی ہے کہ اس نے بڑی ترتیب سے رکھا ہے یہ سب چیزیں, کہ اگر تم نے مجھے ماننا ہے تو کیا چاہیے؟ یقین. اگر یقین نہیں تو مجھے نہیں پا سکو گے. اس سے قبل کیا ہوگا؟ جو وسیلہ میں نے بھیجا ہے اس پر پہلے یقین کر. جو میرا رسول آیا ہے, میرے پاس تو نہیں آ سکتا جب تک تو اس کے اندر فنا نہیں ہوگا. مجھے بتائیں کون مسلمان ہوں اللہ کی دعوت سے؟ ٹو بی ویری فرینک, کھل کے گل. ابو صدیق اللہ کی تبلیغ سے مسلمان ہوئے تھے. کیوں جی؟ عمر اللہ کی تبلیغ سے مسلمان ہوئے تھے. کس ہوئے تھے؟ کیوں قرآن میں اللہ پاک نے کہا کل تو فرما میرے نبی, سبحان اللہ, تو ہی یہ بات کر. کل کی اگر میں باتیں سمجھ کر دوں نا وہ کل کی تو اور تفصیل چلا جائے گا میرا معاملہ آپ کو کہ کل ہے کیا چیز. کیونکہ اللہ کی سنت یہی تھی, وسیلہ اس نے رکھا, نبی کو بھیجا. جب نبی نے دعوت دی کہ اللہ ہے, تب لوگوں نے مانا اللہ ہے یا نہیں؟ جو پہاڑ پہ کیا قولوا لا الہ الا اللہ, یہ کیا بلا رہا ہے؟ ابھی تک پتہ ہی نہیں اللہ ہے کیا, دعوت ہی نہیں. اللہ کو پہچانا گیا, اللہ پہچانا گیا, اللہ کو مانا گیا. تو کس طریقے سے؟ اللہ کے نبی نے کہا آؤ اللہ کو مانو. ہے اسی مجھ تک پہنچنا تو فن اس کی ذات میں ہو. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہ, تو مجھ تک نہیں پہنچ سکتا ڈائریکٹ. مجھ تک پہنچنا تو میرے دوست کی ذات میں فنا ہو. کس میں فنا ہو؟ میرے دوست کی ذات میں فنا ہو. اسی کہتے ہیں فنا فی الشیخ, فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ. یہ تصوف کی آپ کو ٹرمز بتا رہا ہوں. تو جس کو اپنے شیخ پہ یقین نہیں تو کبھی اللہ پہ ہو ہی نہیں سکتا یقین اس کا. آپ کو صرف وہ یقین نہیں ہوگا جو قبر میں جس کا جواب دینا. یاد رکھنا میری بات, اس نے یقین پہ محنت نہیں کی ہے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کس پہ کرم اور فضل فرماتے ہیں اپنے کسی دوست کی طرف اس کو بھیج دیتے ہیں. یاد رکھنا, نہ آپ خود نہیں آتے. یہی نے جا کر مومنات یوائن کا قرآن شاہد ہے کہ میں بھیج رہا ہوں ان عورتوں کو جو تیرے پاس آ رہی ہیں, تو ان کو بیعت کر. کوئی مرید عورت مرد آ ہی نہیں سکتی کسی شیخ کے پاس جب تک اللہ اس کو نہ بھیجے. سسٹم ہی اللہ کے ساتھ ہے کہ میں بھیج رہا ہوں مومن عورتوں, یہ تیرے پاس آئیں گی, میرے محبوب آپ ان کو بیعت کیجیے. اللہ شکر نبی شیعہ, ان سے وعدے لیجیے. ہے یا نہیں؟ جب یہ پھر معروف وعدے کر چکے فاستغفرن اللہ. سبحان اللہ, کیا انعام دے رہے ہیں. تیرے ہاتھ پہ بیعت کر چکے, پھر کیا ہے؟ کسی شیخ کے ہاتھ شیخ آ گیا نا اس کی جگہ نبی کا, تو نبی پاک تو چھوڑ کے نا یہ کام کس کے لیے؟ ایک سائڈ بنا کے یہ آ رہے ہیں میرے سسٹر آ رہے ہیں سارے, جن پہ موریں لگی ہوں گی. یہ آئے گا, اس پہ یقین کرنا. اس پر پیغام دیا تھا آپ کو, نہیں دیا میرے شیخ نے, اس پہ یقین کرنا, یقین کو قائم رکھنا. اس پر اگر تم نے فائدہ اٹھانا ہے تو کیا ہوگا؟ یہ اللہ کا نہیں فرما رہا ہے. کہتے یقین کر لیا اس نے تیری باتوں پر, ہاتھ دے دیا تیرے ہاتھ میں, تو میرے میں ہے وہ تو ہی کام یہ کر. سبحان اللہ, کہ تو ہی مانگ اس کے لیے. اب تو ہے یہ قرآن نہیں ہے کہ تو ہاتھ اٹھا. اللہ نہیں کہا میں نے معاف کر دیا اس کو, کہنا در وسیلہ چلے گا کام. سنت الہی ہے کہ تو ہاتھ اٹھا
انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے، ان اللہ، میں تو اللہ ہوں، سبحان اللہ، میری سے نہیں بچا. دیکھیں کیسا سسٹم. تو جس کا یقین شیخ کو کبھی نہیں ہوگا اللہ کی محبت تک پہنچنا، ڈرامے کرتا رہے گا، فضول بکواسیں کرتا رہے گا، ادھر پھسلے گا ادھر پھسلے گا، ایسے پھسلے گا، پھسلتا چلا جائے گا. میں تو سلیبس اپنے جیب میں رکھتا ہوں نا حضرت کا، تو بتاؤں آپ کو، دیکھیں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ سن لیں. حضرت صاحب کی تو میں تو ہر وقت جان کے رکھتا ہوں، یہ سلیبس چلتا ہے، یہ 60 سال ہو گئے اس کتاب کو میرے پاس. دیکھ لیں حضرت کیا فرماتے ہیں. ہم تو اس کے ساتھ چلتے ہیں جو سلیبس ہمیں دیا گیا ہے الحمدللہ. سرچشمہ ہدایت حضرت جی شیخ زادہ مدعو اکثر فرمایا کرتے تھے اور تاکید فرماتے تھے کہ سالک کو، مرید کو اپنے شیخ سے 3 تار جوڑنی چاہیے. یہ کون ہے؟ قطب الاقطاب، غوث زمان، شیخ عرب عجم. یہ چھوٹا آدمی نہیں ہے. سیدی مرشدی سیدنا مولانا علی مرتضی قدس رہا. اس کے درجے کوئی ولی نہیں تھا اس وقت، میں آپ کو بتا رہا ہوں، بالکل صحیح بتا رہا ہوں. یہ نہیں میرا شیخ تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے، اللہ نے تمہیں کسی کے پاس بھیج دیا ہے، سنو ہی نہیں، موڈ میں نہیں ہے آپ سن لیں گے. تم اپنی راز کی باتیں بتا رہا ہوں. دیکھا جیب میں نکالا نا میں نے، کٹے نا پاکٹوں میں ثبوت، تاکہ میں نہیں کہہ رہا. اتنا بڑا انسان کرتا ہے. دیکھو یاد رکھنے کے بعد کہ اللہ نے اگر تم کسی شیخ کے پاس بھیجے نا، تو اس سے اگر تم نے فائدہ اٹھانا ہے، اب سن لیں آپ کیا کام ہوگا کہ 3 تاڑ کی جوڑیں، یعنی 3 لنک ملائیں اس کے ساتھ. اگر یہ 3 لنک مل گئے تو اس کو کہتے ہیں رابطہ شیخ. انگلش میں کہتے ہیں کنیکشن ود شیخ، کنیکشن آف شیخ. How you make that strong with the connection of Shaykh? You have to be always very strong with that. If you want to be murid, proper murid. یہاں سب ختم ہو جاتا ہے. حافظ ہے، قاری ہے، عالم ہے، کچھ یہاں کوئی تشخیص نہیں اس چیز کی. ایک مرید کے لیے اس کو یہ کام کرنا پڑے گا. اب اس کا مرید جاہل ہے، عالم ہے، کچھ اس کا تعلق نہیں، بس وہ وسیلہ ہے، قرب الہی ہے. حضرت شیخ فرماتے ہیں یاد رکھو 3 تار سے جوڑنا اس شخص سے. اگر تم فائدہ کون سی؟ سب سے پہلے عقیدت، محبت، خدمت. 3 چیزیں بتائیں. اب آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں اس راستے کے اندر، اللہ کو پانا چاہتے ہیں، تو ڈرامہ تو ہے ہی نہیں. یہ پریکٹس کیا؟ یقین. عقیدہ کہتے ہیں یقین ہو، یقین پکا. اور ہر یاد رکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر درجے سے پہلے سالک سے ٹیسٹ لیتے ہیں. ہمیشہ آپ دیکھیں جب ایک کلاس سے دوسری کلاس میں جاتا ہے تو ٹیسٹ آتا ہے یا نہیں آتا؟ پھر دوسری کلاس میں جاتا ہے. جب بھی اس کا درجہ بلند کرنا ہوگا نا تعالیٰ نے، تو اس کو اس ٹیسٹ میں ڈالتے ہیں. نامانی طور پر اس کے ٹیسٹ آتے ہیں زندگی کے اندر ان درجوں کو بلند کرنے کے لیے. اگر وہ ٹیسٹ میں پاس ہو جاتا ہے، ٹیسٹ صرف یقین کا ہوتا ہے. یہ 3 پرچے ہیں جس پہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اور صرف شیخ سے. اس کا یقین شیخ کتنا ہے؟ رمضان کے بعد ہوا نا ٹیسٹ، یہ نہیں ہوا؟ پھر کتنے پچھلے اور کتنے نکلے معذرت کے ساتھ. پورا سبحان اللہ. سارا سال پریکٹس کرائے یقین، پورا رمضان ٹیسٹ ڈالا، کیوں؟ اللہ درجات بلند کرنا چاہتا تھا. بولو سبحان اللہ. بالکل کوئی تیاری سے بات نہیں کر رہا، اس بات چلتی ہے تو حدیث کو دوسرے بیان کر رہا تھا. ٹھیک ہے نا؟ کس چیز کا ٹیسٹ تھا؟ یقین تھا. شیخ کدھر ہے ہمارا؟ شیخ کو ڈھونڈو. یہاں فیل ہو گئے، ہزاروں لوگ فیل ہو گئے. ابھی نا 10 سال کے بیٹھے ہیں، 50 سال کے، ہم تو یہ ہیں، ہم تو فلاں ہیں. کوئی کام نہیں چلتا. وہاں تو یہ ہے اللہ نے کہا مجھے ڈھونڈنے نہیں چاہیے، مجھے ڈھونڈنے کے لیے کسی قرآن سے نہیں ملوں گا بغیر دلیل کے ملتا ہوں میں. دلیلیں تلاش نہ کرنا، نہ اللہ کو پانے کے لیے دلیل تھوڑی تلاش کی جاتی ہے. دلیل والا کبھی اللہ کو پا ہی نہیں سکتا. اللہ کو ڈھونڈنے تو دل سے ڈھونڈو. میرا ہے کوئی یقین آتا ہے دل سے آتا ہے.
کہ کتنا یقین تھا اپنے شیخ پر. بتاؤ کون پاس ہوا ٹیسٹ؟ فرمایا عقیدت، جس کی عقیدت ہی نہیں ہے تو چل ہی نہیں سکتا وہ قدم. وہ تو ڈرامہ ہوتے تھے، ہوا پڑے ویسے ہی فارغ ہوتے بالکل بیچارہ، دنیا کو بیوقوف بنا پڑتا ہے، تماشے لگائے پڑتا ہے، خلافت نہیں ڈھونڈتا پھرتا ہے. میں ذکر کرا دوں جی، میں فلاں کرا دوں، اس کے دن میں اور کچھ ہے ہی نہیں، پتہ ہے شاید ذکر ہی سب کچھ، ذکر تو ہے ہی کچھ نہیں. بھائی جو بھی یہاں بیٹھے ہیں آپ اتنے سال میں ذکر کرتے ہیں، تو آپ نہیں کرا سکتے وہ ذکر؟ سب کو کلمات آتے ہیں. وہی سمجھتے ہیں کہ بیٹھ کے کسی دوسرے لوگوں کو جب ذکر کرائیں گے ہم شیخ بن جائیں گے. اتفاق سے کچھ لوگوں کو کہا ایسے، یہ ہمارا دستور ہے. پھر کوئی آدمی جا رہا ہے تنہا ہے بیچارہ، ان کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ جی بیٹھ کے 4-5 لوگوں کے ساتھ اپنا ذکر کرتے ہیں مراقبہ، تو وہ سمجھتا ہے میں شیخ بن گیا. اس کو لذت پڑ جاتی ہے. اتنا خطرناک زمانہ آ گیا ہے نا، تو اس کو ہٹانا پڑا. کافی لوگوں کی دماغ خراب ہو اس طریقے سے. حالانکہ ہمارے مشائخ کرام میں چلتا ہے سلسلہ. تنہا شیطان حملہ کر سکتا، تو آپ جا رہے ہیں چلیں کسی مسجد میں بیٹھیں گے، 2-3 آدمی بیٹھ جائیں، آپ اپنا مراقبہ کر لینا، اس میں شیخ بن گیا، خلافت مل گئی. کسی کو خلافت نہیں ہے یہاں، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. خلافت کو چکر ہی نہیں ہے، اصلاح کے لیے آئے بیٹھے. میرا ہر مرید تو خلیفہ ہے اگر اس کا یقین پکا ہے. اس ذکر کرانے سے آدمی خلیفہ نہیں بنتا ہے. جب حضرت اجازت دیتے، ان کی اجازت نامہ کبھی میں پڑھ کے سنا دوں گا آپ کو کیسی اجازت دیتے تھے. وہ دیکھیں کیا لکھا ہے اس کے پاس، پڑھ لینا. یہ منتخب ہوتا ہے کہ کسی آدمی کے اندر صلاحیت پیدا کر کے اس سے کام لینے کے لیے نا. اللہ کے ولی تو ایسے ہیں، 2 قسم کے ہوتے ہیں اللہ کے ولی. ایک ظاہر ہوتے ہیں، ایک پوشیدہ ہوتے ہیں. اور جو پوشیدہ ولی ہوتے ہیں ان کا درجہ کہیں بلند سے جو ظاہر ہیں. جو مخلوق میں آئے ہوتے ہیں نا لوگ تبلیغ کے لیے، تو تاریخ اس کے لیے، وہ اس مقام کے تو کہیں چھپے جو ہیں ان کے بڑے بڑے مقام ہوتے ہیں ان کے. تو وہ تو کسی ایک آدمی کو کہہ دیتا اللہ تعالیٰ جا وہاں جا کے کام کر، اس کو صحیح کر. ہم اسی کو ولی سکھانا شروع کر دیتے. اس مطلب یہی لائنیں بیٹھ جاؤ، 4 آدمی جمع کرو اور میں بیٹھ کے ذکر کراؤں، میں خلیفہ بن گیا، میں فلاں بن گیا. سوائے دھوکے کے ملتا کچھ نہیں اس کو. دنیا ہے. کامیاب وہ ہوا جس نے پہلا قدم شیخ کو تلاش کرنے کا نیت یہ کی کہ اللہ میں اپنی اصلاح چاہتا ہوں، میں عذابوں سے بچنا چاہتا ہوں، تیری رضا چاہتا ہوں. نیتیں صحیح کریں اپنی. جن کی نیتیں خراب ہوں گی عقیدہ ایسی ہوگا. ٹیسٹ ہوتے ہیں، ہر ٹیسٹ کے بعد ترقی ہوتی ہے. یہ بھائی اللہ کا راستہ ہے، یہ کوئی ڈگڈگی نہیں ہے. یہ چلے گا امام مہدی تک. یہ نقشبندی سلسلہ بتا رہا ہوں آپ کو. یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں. یہ فلاں ہے جی، فلاں ہے، فلاں ذات کا ہے، فلاں اس کا ہے، فلاں امیر ہے تو فلاں سید ہے تو فلاں فاروق صدیق. کچھ نہیں. بس ایک چیز جو رمضان نے بتائی، متقی کون ہے، یقین کس کا بلند ہے. کون سا یقین؟ فرمایا عقیدت، محبت، خدمت. پھر فرمایا گویا اول سالک اپنے شیخ سے کمال عقیدہ رکھے. اب یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بے درجے کا یقین ہو اس کے اوپر. جو ہمارا شیخ کہہ رہا ہے بالکل صحیح ہے، جہاں جا رہا ہے صحیح جا رہا ہے، جو کچھ بھی ہم اس کے پیچھے ہیں. الگ الگ دکان بنا تو کوئی کام نہیں ہوتا کوئی بھی. وہ کیسے مرید ہو. یہ اکثر آپ کو تصوف کی بات بتا رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا، اس لیے میرے پاس میرا سلیبس تھا، میں نے آپ کو کھول کے دکھا دیا. میں اسی میں کوشش کر رہا ہوں کہ پاؤں نہ پھسلے میرا. یہ نہیں اتنی تسمی کر لیے تھے، اتنا مقام پہنچ گئے، اتنے صفحے کر لیے تھے، اتنا جناب ہم نے وہ کر لیا. یہ اس پہ محنت کرو، عقیدے پہ. ایک قدم بھی ادھر نہ جائیں، ایک سانس پہ اپنے شیخ کے علاوہ. فرمایا کمال کی دنیا میں اللہ والے بہت ہیں. حضرت فرماتے ہیں ہوں گے، موجود ہوں گے، ایک سے ایک بڑھ کر ہوں گے، لیکن مرید کو چاہیے کہ اپنے شیخ کے مقابلے میں نہ کسی کو کامل سمجھے نہ اکمل سمجھے. مڑ کے بھی نہ دیکھے کسی کو. بہت ہوں گی حسین عورتیں، لیکن بیوی سچی کوئی حسین عورت میرے نہیں ہے. دیکھیں گھر کیسے چلتا ہے. پھر ادھر بھی نظر مار رہا ہے، ادھر بھی نظر مار رہا ہے. بیوی کہتی ٹھیک ہے میں تمہیں زہر دینی ہے، تم کرنی ہے میں سے.
کرتی کوئی عورت برداشت؟ یہ تو دنیا کی مثال دے رہا ہوں آپ کو. وہ کیسا مرید ہے؟ نہیں جی اس کا مسئلہ اس کا یہ فلاں ہے ہی نہیں کچھ ایسا صاحب. سبحان اللہ. یہ تصوف کی باتیں ہیں، اس لیے میں آپ کو ساری بتا رہا ہوں. یقین پختہ رکھے کہ میرا مقصوم، میری قسمت اسی شیخ سے مقدر ہے. ملنا ہے جو کچھ اس سے ملنا ہے، جنت ملنی ہے، کھڈا ملنا ہے، جو کچھ ہے پیچھے شیخ دے. کس سے یقین تر ہمارے حضرت بہت ہی نشمت تھے. اس کا پہلا نقطہ یاد رکھو، یقین تر کامل تر، ایمان کامل تر. شیخ کا یقین پکا. بس جس قدر یقین پختہ ہوگا اسی قدر درجات میں، نفع میں بلند ہوتا چلا جائے گا. سیدھا راستہ ہے، اس میں کوئی محنت ہے بھائی؟ میں نے کہا تہجد پڑھو، میں نے کہا افواہ بیان پڑھو، میں تمہوں کو آجموڑے کرو. میں نے کہا یقین پکا کرو، باقی کام کر لینے. بولو سبحان اللہ. سیدھے جو سلیپس ہے اس پہ چلو بھائی تم. چلو باقی بات میں پھر ایک نقطہ ہوتا ہے آپ کو. اب میں آپ کیا سمجھاؤں کیا ہے تصوف؟ دیکھا آپ نے چکروں نہ پڑے اور چھوٹے نہ بنے. جس چیز کا پہل نہیں لوگوں میں دعویٰ نہ کرے میں شیخ بن گیا، میں فلاں بن گیا، میں کر سکتا ہوں. اپنے میں ٹٹولنے کے میں اس قابل ہوں کہ اس نام کو میں پڑھوں لوگوں کے سامنے کیا شیخ کا حکم ہے مجھے، اور جھوٹا ہو جائے گا. جیسے جھوٹا نبی دعوے کیے نا لوگوں نے، جھوٹے ہو گئے. اسی طرح جو جھوٹا ولی بنے گا وہ جھوٹا اٹھے گا. ہر چیز کو محتاط کر دے. کس کے؟ حضرت بڑا اچھا فکر لکھا ہے کہ اب کیا ہوا کہ فنا فی الشیخ جب تو ہوا تو فنا فی الرسول ہو گیا. جب فنا فی الرسول ہوا تو فنا فی اللہ ہو گیا. اگر میں پڑھاتا نا آپ دیکھتے کتنا لطف آتا آپ کو. پھر پڑھاؤں گا انشاءاللہ کبھی. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس مجلس کو کامیاب کرے. تو میں آپ کو جو حدیث سنائی تھی وہ کیا تھی یاد ہے؟ جس پہ ہم نے محنت کرنی ہے. افضل اسلام کون سا ہے؟ سبحان اللہ. تو افضل اسلام کرنے کے لیے ہمیں کس چیز میں محنت کرنی ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول کرنا ہے. بس پکا وعدہ کرنے، ہلنی نہیں دینی زبان میں، کوئی ہر چیز نہیں کرنے دینی. کیسے ہوگا یہ اگلی نشست میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، کیسے اس پہ قابو پائے زبان میں. جو ستار نیازی چہرے چمک گئے تھے، ایک ہی حدیث میں کہتے ہیں آنکھوں کو روکا تھا اس نے. آپ نے زبان کو روک لیا تو بہت کچھ کام ہو گیا. وہ تو کمال درجے کا کام ہو رہا ہو، افضل ہو جائے گی ہر چیز ہماری. اللہ پاک ہم اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا جنة. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط الذين أنبياء من صدقين شهداء والصالحين وحسن أولئك. اللهم نسألك الصحة في معنى الإيمان في حسن خلق نجاة التوبة ورحمة منك وعافية ومغفرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين صلى الله تعالى على خير محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين.